بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ عورتوں کی اچھی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ عورت کا ایمان والا ہونا، نیک صالح ہونا، با اخلاق ہونا، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنے والی ہونا، نماز کا اہتمام کرنا، تہجد گزار ہونا، روزہ کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، شوہر کا شکر گزار ہونا، پردہ کا اہتمام کرنا، عفیف و پاک دامن ہونا، سیدھی سادی ہونا، حقوق و فرائض کو ادا کرنا، شوہر کو خوش کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر سے محبت کرنے والی ہونا، خوب بچوں والی ہونا، شوہر کی غم گسار ہونا، شوہر کے مال، عزت اور بچوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والی ہونا، دین اور آخرت کے کاموں میں شوہر کا معاون ہونا، دنیا کے کاموں میں شوہر کا معاون ہونا، شیریں گفتار ہونا، تھوڑے مال پر راضی ہونا، شوہر کی قسم کو پورا کرنا، کم مہر والی ہونا، بچوں پر شفیق و مہربان ہونا، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، شوہر کو منانے والی ہونا، نظریں جھکا کر رکھنا، گھر کے کام کاج کرنا، علم حاصل کرنا، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، شوہر کی مرضی اور اجازت سے چلنا، نفلی روزہ شوہر کی اجازت سے رکھنا، شوہر کے مال سے کچھ لینے میں شوہر کی اجازت لے لینا، مال خرچ کرنے میں شوہر کی اجازت لینا، عورت کے لیے خود اپنی ذاتی مال میں تصرف کرتے ہوئے شوہر کی اجازت لینا، گھر سے نکلنے میں شوہر کی اجازت لے لینا، کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دینے میں شوہر کی اجازت لے لینا، کسی سے بات کرنے میں شوہر کی اجازت لینا، حج پر جانے میں شوہر کی اجازت لے لینا، وصیت کرنے میں شوہر کی اجازت لینا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ عورت کے پردہ، لباس، زیب و زینت سے متعلق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، یعنی اس لیے وہ خوب سمجھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کچھ حصہ نہیں مگر یہ کہ مجبور و مضطر ہوں، یعنی بغیر ضرورت و مجبوری کے عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کنارہ پر چلنے کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا اور بدنگہی کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر و خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت زناکار ہے اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے زناکار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم یعنی نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اندر آنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے اور زبان کا زنا نامحرم سے بات کرنا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ضرور ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق حکم دریافت کیا تو مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نظر کو ہٹا لو۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، شوہر کے بھائی یعنی دیور وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی ہلاکت اور گناہ کا سبب ہے، اس لیے اس سے بھی پردہ واجب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ مرد اس کے کسی عضو کو دیکھیں سوائے دو اعضاء کے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بس ان دونوں کا کھولنا جائز ہے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانہ شکل بنانے والی عورتوں پر، یعنی مردوں کے مشابہ لباس اور جوتا پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے کہ عورتوں سے بغیر شوہروں کی اجازت کے بات چیت کی جائے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے محرموں کے سوا اور مردوں سے بات نہ کریں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے: دیوس، مردانی شکل بنانے والی عورتیں، اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر والی عورتوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک عورت قبیلہ مزینہ کی زیب و زینت کے لباس میں، یعنی بناؤ سنگھار کے ساتھ مٹکتی ہوئی مسجد میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی عورتوں کو زیب و زینت کا لباس پہن کر مسجد وغیرہ میں مٹکنے سے روکو، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک لعنت نہیں کی گئی جب تک ان کی عورتوں نے زیب و زینت کا لباس پہن کر مٹکنا اختیار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں سمجھتا۔